In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum to all of you. Myself Sayyid Ijaz Hussain. اور آج ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے جو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ امریکہ کو، امریکن خطے کو، جو اس وقت امریکہ ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا: ناردرن کالونیز، مڈل کالونیز اور ساؤدرن کالونیز۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ناردرن کالونیز۔ تو ناظرین، فرسٹ آف آل ہم یہ دیکھیں گے کہ ناردرن کالونیز، اس کے اندر کون کون سی اسٹیٹس آتی ہیں۔ جو اس ٹائم پہ کالونیز تھیں ان کو اسٹیٹس کا نام نہیں دیا گیا تھا۔ فرسٹ آف آل اس میں جو کالونی قابل ذکر ہے وہ پلے ماؤتھ، سیکنڈ پہ ماساچوسیٹس، تھرڈلی روڈ آئیلینڈ، فورتھ پہ نیو ہیمپشائر اور ففتھ ون از کنیکٹیکٹ۔ تو ناظرین، 1 بائی 1 ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کیتھولک چرچ میں ایشوز ہونے کے بعد کیتھولک کرسچینٹی جو تھی وہ پروٹیسٹنٹس میں تبدیل ہو گئی تھی کافی حد تک۔ پھر پروٹیسٹنٹس کے اندر سب سیکٹس بنے، پیوریٹینس اور سیپریٹرز۔ اب ان سب سیکٹس کے درمیان کافی کلیشز تھے۔ چرچ آف انگلینڈ میں کافی ایشو بنا۔ سیپریٹرز اور پیوریٹینس ایک دونوں کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ معاملات کافی ہائی پہ پہنچ چکے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خلیج بڑھتی گئی اور سیپریٹرز کو یہ کہا گیا کہ آپ پیوریٹینس کو فالو کریں، ادروائز یو شوڈ لیو، کہ آپ کو چلے جانا چاہیے۔ سیپریٹرز وہاں سے اٹھے، مائیگریٹ ہوئے اور ہالینڈ چلے گئے۔ ان ہالینڈ میں جو لوگ گئے، چند افراد ہالینڈ سے ایک نئی پلیس پہ منتقل ہوئے، مائیگریٹ ہو گئے، جس پلیس کو پلے ماؤتھ کا نام دیا گیا۔ یہ بات ہے 1620 کی، سن 1620 کی، اور اس ٹائم شدت کا موسم تھا۔ اس شدت کے موسم کی وجہ سے کافی امیگرینٹس کی ڈیتھ ہوئی اور کافی مسائل پیدا ہوئے ان کے لیے، لیکن ان لوگوں نے وہاں سکھ کا سانس لیا، کیونکہ جو ایشوز ان کے پیوریٹینس کے ساتھ چل رہے تھے، اب پلے ماؤتھ میں جسٹ سیپریٹرز تھے اور کسی سیکٹ کے لوگ نہیں تھے۔ سیکنڈلی جو اسٹیٹ قابل ذکر ہے، جو کالونی قابل ذکر ہے، وہ ہے ماساچوسیٹس۔ یہ بات ہے 1630 کی، اور ایشو یہی تھا پیوریٹینس اور سیپریٹرز کا۔ جو پیوریٹینس تھے وہ بیسیکلی ویلدی پیپل تھے، امیر لوگ تھے۔ کافی جوائنٹ سٹاک کمپنیز تھی ان کی جس کو وہ رن آؤٹ کر رہے تھے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جب ایشوز بڑھتے گئے تو برطانیہ میں پیوریٹینس کو کہا گیا، پہلے سیپریٹرز گئے وہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیپریٹرز کی تعداد بڑھ گئی، وہ اسٹرینتھ میں آئے، اور پھر پیوریٹینس کو مجبور کیا گیا کہ آپ لوگ یہاں ہمیں فالو کریں یا مائیگریٹ کریں۔ تو پیوریٹینس کی کمپنی جس کا نیم میس بی کمپنی تھا، وہ مائیگریٹ ہوئی، اور جس جگہ پہ مائیگریٹ ہوئی اس کا نام بعد میں ماساچوسیٹس رکھا گیا۔ تو ناظرین، یہ ویلدی پیپل تھے، ویل آرگنائزڈ پیپل تھے، انہوں نے اچھے طریقے سے ایک نو آبادیاتی علاقہ بنایا۔ جو تھرڈ اسٹیٹ تھی وہ روڈ آئیلینڈ تھی۔ یہ ایسی اسٹیٹ تھی جس میں پیوریٹینس کے ساتھ ہی اختلافات ہوئے، باہم اختلافات اور کوارلنگ ہوئی، اور کوارلنگ اس حد تک ہوئی کہ کورٹ نے ایک شخص کو ڈراپ آؤٹ کر دیا جو کہ اس ٹائم آف موومنٹ کا لیڈر تھا۔ ناظرین، اس شخص کا نام تھا روجر ولیم۔ ہی ڈراپڈ آؤٹ بائی دا کورٹ نے اسے بینش کر دیا، جلا وطن کر دیا اس شخص کو۔ وہ شخص
وہاں سے چلا اپنے خاندان کے ساتھ اور اپنے فالورز کے ساتھ موو کیا اس نے، اور جس جگہ پہ اس نے رہائش اختیار کی وہ روڈ آئلینڈ کا علاقہ بنا۔ چونکہ وہ مذہب کا ڈسا ہوا تھا تو اس نے جاتے ہی ان لوگوں کے درمیان ایک کانسٹیٹیوشن بنایا، ایک عارضی کانسٹیٹیوشن تھا، بہت بڑا نہیں تھا، انفارمل سا کانسٹیٹیوشن تھا، اور وہاں ایک فریڈم آف ریلیجن کا بل پاس کیا اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ جو فورتھ کالونی تھی اس کا نام تھا نیو ہیمپشائر۔ ناظرین، اس میں قابل ذکر شخص ہے جان ویل۔ جان ویل وہ شخص ہے جو کہ پیروٹینٹس تھا لیکن باہم اختلافات جیسے روڈ آئلینڈ میں ہوئے ویسے ہی اس کے ساتھ ہوئے، اور اس کو بھی کورٹ نے ڈراپ آؤٹ کر دیا۔ اس نے جہاں رہائش اختیار کی، اس کے فالوورز تھے، اس کی فیملی تھی، اور اچھا خاصا ویلدی انسان تھا۔ یہ لوگ بھی وہاں اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اب ان لوگوں کے کوئی کلیشز نہیں تھے، کوئی اختلافات نہیں تھے کسی قسم کے۔ جو ففتھ اسٹیٹ تھی اس کا نام تھا کنیکٹیکٹ، جو اس ٹائم پہ برٹش کالونی تھی۔ وہ کنیکٹیکٹ اس طریقے سے وجود میں آئی کہ برطانیہ میں ایک ویلدی پرسن تھا، ہی ڈیمانڈیڈ اے لارج فارم لینڈ۔ اسے ایک لمبی چوڑی زمین کی ضرورت تھی جہاں پہ وہ فارم ہاؤس بنا سکے۔ اس کا نام تھا ناظرین تھامس ہوکر۔ تو تھامس ہوکر نے برٹش کنگ سے رابطہ کیا کہ مجھے لمبی چوڑی زمین چاہیے جہاں میں ایک فارم ہاؤس بنا سکوں، اور میں ایڈائٹ کروں گا آپ کے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو۔ کنگ نے یہ بات تسلیم کی کیونکہ کنگ کے ذاتی مراسم تھے تھامس ہوکر کے ساتھ۔ اس کو ایک چارٹر دیا گیا کہ آپ یہ رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کریں گے، پالیسیز ہماری چلائیں گے، اس کے بعد جیسا آپ کا جی چلیے آپ ویسے ایڈمنسٹر کیجئے، اسے مینیج کیجئے اس علاقے کو۔ اور تھامس ہوکر وہ فرسٹ شخص ہے جس نے امریکن کالونیز کے اندر ایک پراپر کانسٹیٹیوشن پیش کیا۔ اس آئین کے اندر ریلیجس فریڈم تھی، پولیٹیکل فریڈم تھی، سوسائٹل فریڈم تھی، لوگ آزادانہ گفتگو کر سکتے تھے، مذہبی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، ہر قسم کے رائٹس اس کے اندر شامل تھے۔ تو ناظرین، یہ ناردرن کالونیز تھی، یہ لوگ ٹریڈرز تھے، ان لوگوں نے سلیوز نہیں بنائے تھے، یہ غلاموں کو ناپسند کرتے تھے، اور یہ لوگ برطانیہ سے لنک کرتے تھے۔ برطانیہ سے انہوں نے چارٹر لیا، ماساچوسیٹس میں میس بی کمپنی نے چارٹر لیا، روڈ آئلینڈ، نیو ہیمپشائر، کنیکٹیکٹ، پلے ماؤتھ، اس پہ انڈیویجولز نے چارٹر لیا۔ تو کچھ کمپنیز اور کچھ انڈیویجولز، یہ برٹش پالیسی تھی کہ ان کو چارٹر دیا جائے، یہ جائیں وہاں قدم جمائیں، آباد کاری کریں، پاپولیشن بڑھے، اس کے بعد ان کو صرف زیر تسلط رقبہ چاہیے تھا وہاں جہاں پہ وہ پروڈکشن سیل آؤٹ کر سکیں، ٹیکسز لگا سکیں، اور اپنا نو آبادیاتی علاقہ بنائیں اور اپنے امپائر کو ایکسٹینڈ کریں۔ تو ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ مڈل کالونیز اور ساؤدرن کالونیز یہ کیسے وجود میں آئیں، کس کس کو چارٹر دیا گیا اور کب کب چارٹر دیا گیا۔ انشاءاللہ اگر زندگی نے موقع دیا تو یہ تمام چیزیں نیکسٹ سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ بلیس اس آل۔